مدینہ چھوڑنا بہت مشکل ہے، لیکن امام عالی مقام نے اپنے نانے کے دین کے لیے پیار سے بولے سبحان اللہ، اپنے نانے کے قرآن کے لیے مدینہ چھوڑ دیا۔ آؤ ذرا کیسے چھوڑا؟ میرے آقا امام عالی مقام نے اپنی بہن سیدہ زینب کو بلایا، فرمایا ثانی زہرا، وہ وقت قریب آ چکا ہے جس کے لیے نانا جان نے بتایا تھا، جس وقت کی خبر نانا نے دی تھی، میری میری اماں جناب سلمہ کو مٹی بھی دی تھی، وہ وقت مجھے لگتا ہے قریب آ چکا ہے، ہم مدینہ چھوڑنے لگے ہیں، آؤ سیدہ زینب میرے ساتھ چلیں، نانا سے اجازت لے کر آئیں۔ ایک بہن ہے، ایک بھائی ہے، ایک ننھی بیٹی سیدہ سکینہ ہے، مدینہ کے لوگ سو رہے ہیں، یہ ہستیاں جاگ رہی ہیں، آدھی رات کا وقت ہے، امام عالی مقام اپنے نانا جان کے روضہ انور پہ حاضر ہوئے، عرض کی نانا جس کے لیے آپ نے خطبے چھوڑے، جس کے لیے آپ نے سجدے طویل کیے، جس کے لیے آپ نے جنت سے جوڑے منگوائے، آج آپ کا حسین آخری سلام کرنے کے لیے آپ کے در اقدس پہ حاضر ہے، آپ نے کیا کہا؟ سلام جد امجد میرا منہ چومنے والے، سلام جد امجد میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش نبوت پر اٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظریں اٹھا کر دے، ذرا نظریں اٹھا کر دے، کس کا نور عین آیا، اے نانا محمد تیرے در پر حسین آیا۔ سلام پیش کیا، آنکھوں میں آنسو، نانا جان میرے لیے دعا کرے، میرے لیے دعا کرے، آپ نے جو لب چسائے ہیں، آپ نے میرے کان میں آذان پڑھی ہے، میں اس کی لاج رکھ سکوں، نانا جان سے اجازت لے کر میرے دوستو جنت البقیع کے قبرستان میں آئے، اپنی ماں سے پیار کرنے والوں، میرے حسین کی بیبی سن امی جو جنت البقیع میں آرام فرمائے، امام حسین اپنی والدہ محترمہ کی قبر انور میں تشریف لائے، سرانے کی طرف حسین پاک کھڑے ہوئے اور قدموں کی طرف سیدہ زینب کھڑی ہو گئی، جناب حسین نے اپنی پیاری امی کی بارگاہ میں عرض کی، اے امی فاطمہ، اے امی بطول، اے بنت رسول، اے سیدہ، آج تیرا بیٹا تیری قبر پہ آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہے، تیری تربت پہ آخری حاضری دینے کے لیے آیا ہے، امی تو نے مجھے قرآن پڑھ کے پالا ہے، تو نے مجھے قرآن کی لوریاں دی ہیں، امی تیرے پڑھے ہوئے قرآن کی لاج رکھنے کے لیے آج حسین تیری قبر چھوڑ کے، مدینہ چھوڑ کے، اپنے گھر کے تالے لگا کر کربلا جا رہا ہے، اے امی میرے لیے دعا کرنا، اے امی میرے مجھ پہ نظر کرم فرمانا، میں تیرے دودھ کی لاج رکھ سکوں، میں تیرے پڑھے ہوئے قرآن کی لاج رکھ سکوں۔ میرے آقا امام عالی مقام سلام پیش کر رہے ہیں، والدہ سے اجازت لے رہے ہیں، ادھر امام حسین نے سلام پیش کیا، ادھر حسین کی پیاری بہن سیدہ زینب، سیدہ زینب اپنی امی کے قدموں کی طرف بیٹھ کر عرض کرتی ہے، امی دنیا کا ایک طریقہ ہے، جب بیٹی گھر سے جانے لگتی ہے، ماں سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، والدہ پیار کرتی ہے، والدہ اپنی بیٹی کو رخصت کرتی ہے، آج تیری بیٹی پردیس جا رہی ہے، آج تیری بیٹی مدینہ چھوڑ کر کربلا جا رہی ہے، امی میرے سر پہ ہاتھ رکھے، مجھے پیار کرے، مجھے الوداع کرے، رخصت کرے، زینب آج جا رہی ہے۔ جب میرا علی اکبر میرے نازوں کا والا ہوا، میرے پیارے علی اکبر
زمین پہ گرے، رب مجھے حوصلہ عطا کرے جب میرے عباس کے بازو کٹے، رب مجھے حوصلہ عطا کرے جب میرے ویر کا سر نیزے پہ چڑھے، میرا امتحان شروع ہو، مجھے قید کیا جائے، مجھے شام کے بازار میں قیدی بنا کر اس شرابی کے دربار میں جب لایا جائے، رب مجھے حوصلہ عطا کرے، رب مجھے قرآن کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ اپنی والدہ کی قبر پہ آنسو بہا رہی ہے، رو کے اجازت طلب کر رہی ہے، تربت زہرا لرز اٹھی، تربت زہرا لرز اٹھی، قبر انور سے آواز آئی، بیٹی زینب میری قبر پہ آنسو نہ بہا، میری قبر پہ رونا بند کر دے، اے بیٹی اگر تیرے آنسو میری تربت پہ گر پڑے، مجھے قبر سے باہر نکل کر تجھے پیار دینا پڑے گا، اگر فاطمہ قبر سے باہر آ گئی قیامت کا عالم برپا ہو جائے گا۔ بیٹی میں دعا کرتی ہوں رب تجھے بھی صبر بھی دے گا، رب تجھے اجر بھی دے گا۔ اپنی امی سے اجازت لے کر ذرا آگے چلے، امام حسن کی قبر ہے، ویر کی قبر ہے، حضرت علی کے بیٹے کی قبر ہے، دونوں بہن اور بھائی اپنے بھائی حسن کی قبر پہ گئے، وہاں جا کر سلام کیا، امام حسین نے فرمایا ویر تجھ پہ بھی بڑی آزمائش آئی تھی، تجھے ظالموں نے زہر دیا تھا، تیرے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے تھے، لیکن اے میرے ویر آج میں مدینہ چھوڑ کر تیرا قاسم لے کر اپنا گھرانہ لے کر جا رہا ہوں۔ ویر قاسم کو سلام کیا، گھر آئے، فرمایا تیاری کرو، تیاری ہونے لگی، لوگوں مدینے کے لوگوں کی عجیب کیفیت ہے، مدینے والے کہہ رہے ہیں زہرا کا لال نہ جائے، اگر آپ چلے گئے نبی کا نواسا ہمارے پاس کوئی نہیں رہے گا، جب حضور کی یاد آتی ہے ہم تجھے دیکھ لیتے ہیں، جب علی کی یاد آتی ہے ہم تجھے دیکھ لیتے ہیں، اس وقت اگر امت میں نواسہ رسول ہے تو صرف آپ ہیں، نہ جائیں، لیکن آپ نے فرمایا مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر، نبی کے دین کی خاطر، نبی کے اسلام کی خاطر، میں نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، کچھ رہے یا نہ رہے اسلام نہ بگڑے، اس لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، میرے امام مدینے سے چلے، ذرا تصور میں کھڑی لائیں، جب مدینہ سے یہ مدینہ کے والی کے شہزادے چلے کیا کیفیت ہوگی، لیکن حسین نے بتا دیا لوگوں مدینہ بڑا پیارا ہے، مسجد نبی میں ایک نماز پڑھے 50,000 کا ثواب ہے، مدینے میں رہنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اگر دین پہ مشکل آ جائے، اسلام کو خطرہ ہو تو پھر مدینہ چھوڑنا بھی عبادت ہو جاتا ہے، رہنا بھی عبادت ہے، لیکن دین کے لیے مدینہ چھوڑنا بھی بولو دین کے لیے مدینہ چھوڑنا بھی عبادت ہے۔ تو آقا امام عالی مقام نے اس طرح اپنا پہلا امتحان پاس کیا، جو مدینہ چھوڑنا مشکل تھا، حسین لجپال نے دین و اسلام کی خاطر، توحید و رسالت کی خاطر، کلمے کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر آپ نے مدینہ بولو مدینہ انشاءاللہ اس سے آگے علماء آتے رہیں گے، بیان کرتے رہیں گے۔ بس میری تقریر کا خلاصہ، اتنی بڑی قربانی کس لیے دی؟ دین کے لیے۔ کس کے لیے؟ آج وہ دین ہماری زندگی میں نظر آ رہا ہے؟ یہ آج 1400 سال بعد یہ واقعہ آپ سن کر روتے ہیں، آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔
لیکن دیکھنا یہ ہے کہ امام حسین نے تو بتایا لوگوں مجھے علی اکبر سے پیارا دین ہے، مجھے بھائی عباس سے پیارا، مجھے اپنی ننھی سکینہ سے پیارا، مجھے اپنی پیاری بہن سیدہ زینب سے پیارا، مجھے اپنی جان سے پیارا دین ہے۔ تو جو دین امام عالی مقام کو سب سے پیارا تھا، اصل میں پہلے آپ شعر تو سن چکے ہیں، اصل میں حسین ہی دین ہے، دین ہی حسین ہے۔ اگر دین سے پیار ہے تو پھر ہم حسین ہیں، اگر دین سے پیار نہیں تو پھر ہمارا صرف زبانی دعویٰ ہے، ہم حقیقی محب نہیں ہیں۔ آؤ اس ادارہ تبلیغ الاسلام کے عظیم سٹیج سے یہ پیغام لے کر جاؤ کہ اپنے گھروں میں اپنے جسموں پر دین کو نافذ کرو، اپنے گھر کی چار دیواری میں دینی ماحول بناؤ، خود بھی دیندار بنو اور اپنے بچوں کو بھی دیندار، خود بھی قرآن پڑھو بچوں کو بھی، خود بھی نماز پڑھو بچوں کو بھی۔ ہم نماز نہ پڑھیں پھر ہم کیسے حسین؟ اگر ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تو پھر ہم حسینی ہیں۔ ویسے تمہارے بارے یہ مشہور ہے کہ یہ جو پٹھان ہے یہ نماز کے ہے، لیکن اب تم میں بھی یہ مرض آ رہا ہے کہ ہم نماز سے، لاہور کے ایک بزرگ تھے اب بھی زندہ ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں کا آپریشن کرایا، ڈاکٹر نے کہا کہ 3 دن آپ نے سجدہ نہیں کرنا، خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ صبح کا وقت تھا، گھر والے کھانا لے کر آئے، انہوں نے کہا میں نے نہیں کھانا، گھر والوں نے سوچا بھوک نہیں ہوگی، دوپہر کا وقت ہوا وہ کھانا لے کر آئے، اس نے کہا میں نے نہیں کھانا، شام کا وقت ہوا کھانا لے کر آئے، اس نے کہا میں نے، گھر والے کہنے لگے کیا ہے، صبح بھی آپ کو بھوک نہیں لگی، دوپہر کو بھی نہیں لگی، شام ہو گئی ہے بھوک نہیں لگی، پہلے آپریشن ہوا ہے کمزور ہو جائے گے۔ وہ بابا جی رو کر کہنے لگے اگر میں نے اس کو سجدہ نہیں کرنا تو پھر اس کا رزق کیوں کھاؤں؟ اگر میں نے سجدہ نہیں کرنا تو پھر اس کا رزق کھاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ لوگوں ہم اس کی نعمتیں بھی کھائیں اور اس کے حضور سجدہ بھی نہ کریں، زمین بھی نہ جھکائیں، حسین پاک کی محبت میں آنسو بھی بہائیں اور قرآن الماری میں پڑا ہوا روتا رہے، مجھے پڑھنے والا کوئی نہیں، مسجد کی شبیں ہمارے سجدوں کا انتظار کرتی رہے، تو پھر ہم حسینی نہیں ہے۔ حسینی تب بنے گے جس طرح کسی نے کہا تھا نا یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ہے۔ اگر ایمان حسینی ہے تو پھر آئیں یہ وعدہ کریں اللہ کے گھر میں کہ انشاءاللہ نماز کی، قرآن کی، اپنے بچوں کی اچھی، رزق حلال کھائیں گے، رزق حلال کھائیں گے، حسینی بن کر جئیں گے اور حسینی بن کر۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری قبول فرمائے۔ میں ادارہ تبلیغ الاسلام کے اراکین کو، سرپرست اعلیٰ کو مبارک پیش کرتا ہوں۔ جتنے حضرات آپ تشریف لائے آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ مسافر ہوں اور مسافر بھی مسافر کربلا کا ذکر کرنے کے لیے ہو، اور مسافر کی دعا اللہ قبول کرے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی دنیا بھی بہتر فرمائے، آخرت بھی بہتر فرمائے، آپ کے دامنوں کو اللہ رحمتوں سے مالا مال فرمائے، آپ کی دنیا عقبہ بہتر فرمائے۔ یہ مختصر دعا ہے، خصوصی دعا حضرت فرمائیں گے، سلام پڑھا جائے گا، سلام پڑھا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ خصوصی دعا ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ